کریں اور گریجولی ان کے ہینڈ اوور کر کے تو پیچھے نکلیں. تو چونکہ اس پہ بڑا ابھی امریکہ ٹریلینز آف ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے اور عراق میں کچھ نہیں ملا ایکسیپٹ دس کہ انہوں نے بیسز بنا لی ہیں. یہاں بھی انہوں نے بیسز بنا لی ہیں. مدعا وہ تھا یہ ان کا حاصل ہو گیا, لیکن پرماننٹ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے. سو دیر فور دے کین سی کہ کیجولٹی زیادہ ہوں گی, پھنسے رہیں گے. امریکہ ٹوڈے دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک بن گیا اور چین اوورٹیک کر رہا ہے, اور اگلے 20-25-30 سالوں میں برازیل, رشیا, انڈیا اور چائنا امرج کریں گے ایز اکنامک پاور. تو امریکہ کو سوچنا چاہیے, اور میرے خیال ہے دیٹ از واٹ دے آر تھنکنگ کہ کسی طریقے سے ہم اس کمبل کو چھوڑ کے نکلیں. اچھا جنرل صاحب, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تھا شروع میں کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ایک ان کا مین مقصد ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو بھی گھر وغیرہ خریدے جا رہے ہیں, کیا یہ اس مہم کا کوئی حصہ ہے کہ جو ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے, یا تو یہ ویسے ہی کچھ اور ان کا اس کا مقصد ہے؟ دیکھیے جی, کانسٹنٹلی یہ ایفرٹ تو ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے اور پاکستان پہ اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہوں کہ یہ ان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے کسی طریقے سے. پاکستان میں ابھی پریزنس امریکہ کی بڑھتی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس لیے بڑھا رہے ہیں ہم کہ ہم نے آپ کو یہ ایڈ دینی ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں اسٹاف چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ٹرسٹ لیول وہ نہیں ہے. اگر چائنیز ادھر 200 گھر خریدتے تو پاکستانی خوش ہوتے, لیکن جب امریکہ خرید لے تو پاکستان خوش نہیں ہے. یہ ایک سول سرچنگ کرنی چاہیے ہمیں اس کے اوپر, امریکن کو بھی, پاکستانی قیادت کو بھی, کہ کیوں ہے ایسے. اور یہ فار شور ان کی جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ارسپانسبل اسٹیٹ ہے, یہاں روگ ایلیمنٹس ہیں, یہاں جو ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے, ہمارے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک ہوا کریٹ کی گئی ہے اور یہی ہمارے دشمنوں کو پسند ہے. انڈیا بہت خوش ہوتا ہوگا یہ سن کے. آج ہی ہمارے اخبارات میں کیری لوگر بل کے حوالے سے جو فوج کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور دوسری طرف جو ہماری سویلین حکومت ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک سویلین حکومت تعریف کر رہی ہے اور فوج اس کو جو کیا کہتے ہیں اس کے بہت سے کرٹیسائز کر رہی ہے. تو یہ جو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ کوئی کشمکش شروع ہونے والی ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے کشمکش یہ نہ شروع ہو, چونکہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور افواج پاکستان جو ہیں وہ سویلین حکومت کے سب سروینٹ ہیں اور آئین اور قانون کے تحت ہمیں حکومت کو مضبوط کرنا ہے. لیکن یہ جو ڈسکشن اس کے اوپر ہے یہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہ مس پلیسڈ ہے. یہ ایکچولی بل سے پہلے ہونی چاہیے تھی اور کنسلٹیشن انڈور ہو اور سب ایک ہوتے اور پھر پبلک پہ فورم پہ میں کرٹیسائز کرتا رہوں. اٹ از اے مٹیریل, میڈیا میں کچھ کہتے رہیں, لیکن سارے آرگنز آف دی اسٹیٹ تو ایک ہونے چاہیے نا. تو یہ ہماری, میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آپ کا پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ اس کی ادھر ہے, اسمبلی ادھر ہے, افواج پاکستان ادھر ہے, پریزیڈنٹ نے جا کے یہ لوگر بل سائن کیا ہے. وہاں جو ہمارا ایمبیسڈر ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا یہاں ایمان نہیں ہے کہ جی وہ پتہ نہیں ان کا ہے یا ہمارا ہے. تو پھر بات بنتی نہیں ہے. ہم اتنی ہمارے تو ان انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. آپ وہاں سنز آف دی سائل لگائیں, پروفیشنل وہ ایمبیسڈر لگائیں, اپنا ہوم ورک کریں, یہاں سے چل کے کریں, پرائم منسٹر کو جانے دیں جس کا یہ کام ہے, اور اسمبلی میں پہلے ڈسکس کر کے بات کر لیں یا کم از کم کمیٹیوں میں کر لیں اور پھر اسٹرانگلی اس کو ڈیفینڈ کریں. اچھا جنرل صاحب, مسلم ورلڈ کا وہ طبقہ جو آج ایک ریزسٹنس شو کر رہا ہے, یہاں تک کہ وہ خودکش حملے بھی کر رہا ہے اور اس طرح کے معاملات کر رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگ یہ کرنے پر مجبور ہیں, اور وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اور ان کے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کا آبجیکٹو, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ جو خودکش حملے, ٹیررزم جو بدقسمتی سے ہو رہا ہے جس کو ہم اگینسٹ ہیں اور کنڈم کرتے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں ہیں. دیکھو, آپ دیکھیں پیلسٹینینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ابو غریب
اور ان کے جو شتیلا اور صابرہ کیمپس کے اندر کتنا ظلم ہوا تھا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ گوانتانامو بے کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان سے ہم نے کس طرح قانون کی وائلیشن کی اور یہاں سے اٹھا کے لوگ لے گئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، ہمارا پڑوسی بھائی ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ہمارے، اور ان کے ایمبیسڈر کو یہاں سے ہم اٹھا کے دوسرے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یعنی یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہم اس کو مار کے اس کے کپڑے اتار کے اس کو ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانے وقت میں یہ کیا ہوا. اس کا ریئیکشن تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خودکشی دھماکے ہوں، لیکن آفٹر آل جو غریب لوگ ہیں، جو بھوکے ہیں، جن کو نہ انصاف مل رہا ہے، نہ حق مل رہا ہے، نہ جن کو رہنے کا حق ہے، تو وہ پھر اس طرح کی جب وہ ڈسگرنٹلڈ ہو جاتے ہیں، کسی کو اگر دیوار سے لگا دیا جائے تو پھر یہ وہ کرتے ہیں. آپ ان کو ایڈریس کریں. یہ جو اوباما صاحب نے تقریر کی تھی ایجپٹ میں جا کے اور مسلمانوں کو ایڈریس کیا تھا، یہ بڑی ویلکم کیا تھا لوگوں نے. صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو فورم ہے کاش کہ ایجپٹ نہ ہوتا، چونکہ ایجپٹ جو ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ان کے اسٹوچز ہیں. کوئی ایک اوپن عرب ملک، ایسا ملک ہوتا ہے جس میں لوگوں کے جمہوری حقوق ہیں، اور ود آل آنیسٹی اور سنسیریٹی اوباما صاحب پھر اس پہ عمل بھی کرتے. اور یہ کہتے انہوں نے دیکھو صرف یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بستیاں نہ بنائیں، اسرائیل کو بتایا کہ اس کے اندر آپ آبادیاں نہ بنائیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اوباما کا تہس نہس کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے، چونکہ وہاں جیوس لابی بڑی سٹرانگ ہے. تو جب ہم اتنے مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو پھر دنیا میں اس لیے بدامنی ہے نا. یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ سبسروینٹ ادارہ ہے، جو اپنی اہمیت کھو چکا ہے، جس کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، جس کے ساتھ آپ جو مرضی آپ اپنی وہاں قراردادیں منظور کر لیں جو زوردار ممالک ہیں، لیکن جو کشمیریوں کی قراردادیں منظور کر کے وہ بیٹھے ہوئے. آپ ایک قرارداد منظور کرتے ہیں اور عراق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. آپ دوسری قرارداد منظور ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور 90,000 کشمیری وہاں شہید ہوئے. اور اوباما ان دی کور آف ہز ہارٹ فیلز کہ جی یہ فلیش پوائنٹ ہے اور یہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ان کے جھگڑے رہیں گے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وی شوڈ لرن ٹو لیو. ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی بھی سمجھوتے کرنا چاہتے ہیں، کلچرل ایکسچینجز بھی ہوں، ان کو منڈی یہ دیں، ہم ان کی منڈی استعمال کریں، لیکن ہمارا کوئی ایک غیرت اور ہمارا ایک بیس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کشمیر کا ان کے ساتھ مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے جوناگڑھ کے میں کیا کیا، وہاں مسلم حاکم تھا جس نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن وہاں چونکہ 95% انڈین تھے، ہندو تھے، انہوں نے کہا نو یہ نہیں ہے. کشمیر میں 90% مسلمان ہیں، 95% سے زیادہ، لیکن مہاراجے کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو جب آپ انصاف نہیں دیں گے نا تو پھر مسائل ہوں گے، اور ان کو آپ ایڈریس کریں تو آئی ایم شور دنیا کے اندر آپ ایک نئی دنیا جنم لے سکتی. اچھا، تو اگر میں یہ کہوں کہ بیسکلی اسٹیٹ ٹیررزم کی وجہ سے یہ ٹیررزم پیدا ہوتا ہے جس کے خلاف یہ لڑا جا رہا ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں درست؟ بالکل، میں اس کو کہوں گا 100%. ریاستی دہشت گردی یہ انڈیویجول دہشت گردی کو جنم دے رہی ہے. ریاست دہشت گردی بھی اتنی خراب ہے جتنی یہ ایک انڈیویجول دہشت گردی ہے، اور اس پہ میرا ایمان ہے. اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، دیکھو میرا کسی سیاسی گروپ سے تعلق نہیں ہے، اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ میں خدا کا کرم ہے کہ میں ایک بڑا اوپن مائنڈڈ مسلمان ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی. یہ میرا اپنا ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور مذہب کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھیں میثاق مدینہ کو دیکھیں کیسے تھا، اس کے اوپر ہر سکھ تھی، یہودی، انصار، وہ جو آپ کے کرسچین، ایوری باڈی، ان کو انہوں نے ڈو ٹیل کیا اور ایک سوسائٹی بنی، اور اس نے سب نے کہا کہ آپ پہ حملہ، ہم پہ حملہ تصور ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بدنیتی پہ مبنی بین الاقوامی قوانین اور ناانصافی پہ مبنی یہ جو فیصلے ہیں، اس کی وجہ سے آج دنیا آگ میں گرفتار ہے. ان کو دور کیا جائے تو اللہ کے کرم سے ہم ایک نئی دنیا کو جنم دے سکتے ہیں جس میں ہر انسان کو رہنے کا اور جینے کا حق حاصل ہے، اور یہی یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہمیں سکھاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام کی فلسفی ہے اللہ کے کرم سے
وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ انسان تو انسان ہے، آپ جانور کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتے، آپ رحم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بندے نے، کسی خاتون نے اپنے بال نوچ کے اور دوپٹے کے ساتھ لٹکا کے پانی کو دے کے کتے کے بچے کو کی پیاس بجھائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جنت میں جائیں گی. تو یہ ہے، تو مطلب ہے ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ڈبل سٹینڈرڈز ختم کیے جائیں. اچھا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ٹیررزم کا جو ایک کارڈ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ ٹیررزم کو ایک تو ڈیفائن نہیں کیا گیا، واٹ از ٹیررزم، ٹھیک نا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود ویسٹ کے لوگ جو کمٹ کر رہے ہیں وہ اس کو ٹیررزم نہیں کہتے، یعنی جو اسرائیلی جو کر رہے ہیں. اور ویسے تو آپ نے اس کے اوپر ابھی روشنی ڈالی تھی، لیکن میں مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اور ٹیررزم کو صرف مسلمانوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، اور خصوصاً ہم جیسے ممالک جن کا کوئی رول نہیں ہے کسی قسم کا، اور ہم پورے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہمیشہ تعاون کرتے رہے ہیں ان ویسٹرن پاس کے ساتھ. اور ٹیررزم کی ڈیفینیشن کنفائنڈ ہے ٹو انڈیویجولز، اور ٹیررزم کے اندر یہ چیزیں نہیں شامل کہ جو سمجھوتا ایکسپریس پہ انڈین کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا جو قتل عام ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، اور غزہ کے اندر جو ادھر کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ پیچھے ڈرون اٹیک سے اگر ان کے بقول 10 یا 14 دہشت گرد مرے ہیں تو 600 بے گناہ لوگ مرے ہیں. وٹ ڈو یو کال دس؟ کیا یہ ہیومینٹی آپ کو الاؤ کرتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جہاز کے اندر اگر ہائی جیکر جہاز لے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان 4 ہائی جیکروں کو مارنے کے لیے جہاز کو نہیں اڑاتے، ہم ان کی ٹرمز کے اوپر آ جاتے ہیں، بیکاز انسانی جانیں قیمتی ہیں اور آپ کو ان کو بچانے کی بات کرنی چاہیے. سو دیئر فور چند ہفتے پہلے افغانستان کے اندر ایک آئل ٹینکر کو اوپر سے راکٹ مار کے اڑایا، جس کے ارد گرد بچے کھڑے تھے، عورتیں کھڑی تھیں، سب فیونرلز کے اوپر ہم نے اٹیک ہوئے. تو آپ ان کو کیسے پھر جسٹیفائی کریں گے؟ جب آپ کی ایک کیجویلٹی ہوتی ہے تو ادھر رونا دھونا پڑ جاتا ہے. تو کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے؟ اچھا، ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا ان اے زون رائٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کارڈز اچھے کھیلے ہیں. جب سے پارٹیشن ہوئی ہے وہاں ملٹری انٹرونشن نہیں ہوئی، جو ایک خوش نصیبی ہے ہندوستان کی. وہاں کرپشن ہے، وہاں پروکیلزم ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جسونت سنگھ نے کتاب لکھی ہے، قائد اعظم کے فوٹو سمیت انہوں نے جلائی ہے. وہاں نیرو مائنڈڈنس ہے، ملیٹنسی ہے، ہندو ملیٹنٹس ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں لوگ ہیں. لیکن انڈیا کے لوگ شاید غریب ہوں، حکومت امیر ہے، ان کے ریزروز ہیں جس کے اوپر وہ شاباش کے مستحق ہیں چونکہ وہ بچا رہے ہیں. ان کا پرائم منسٹر پی ایچ ڈی ہے اکانومی میں، اور اس کی دیانتداری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور میں اس لیے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کا تعلق چکوال سے ہے، جس علاقے سے میرا بھی تعلق ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ پہ بات ہوتی ہے. ہم بدقسمتی سے لیڈرشپ میں پھنسے رہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور خان لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ہم دگرگوں تھے، ہمارے حالات بڑے خراب تھے، ہمارے مسائل تھے، اور اس کے اوپر چیلنجنگ لیڈرشپ چاہیے تھی. ہمیں فقیر قلندر قسم کے راہبر چاہیے تھے، جو دیانتدار ہوں، آنیسٹ ہوں، جو اپنی جیب کا اور اپنی کرسی کا خیال نہ رکھیں. لیکن پھر ہمیں قیادت یا وہ ہماری اس ڈولتی ہوئی کشتی پہ وہ ناخدا ملے جو اس کو چلا نہ سکے. اس پہ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ سمندر، تیز طوفانی ہوا، ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو. وہ لوگ آئے سیلفش، بیوروکریٹ، فوجی جرنیل، ادھر ادھر. ہم یہ بھول گئے کہ میں جرنل اس لیے ہوں کہ یہ پاکستان آزاد ہے، ورنہ میں کسی انڈین اسکول کے اندر اسکول ٹیچر ہوتا یا نائب تحصیلدار ہوتا. اور یہ اللہ کی رحمت اس لیے ہے، میرے بچے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں ہماری بیبیاں فری پھرتی ہیں، ہمارا اللہ کا کرم ہے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، بیٹر دین مینی عرب کنٹریز. میں نے عرب میں بھی نوکری کی ہے، سعودی عربیہ میں بھی رہا ہوں، دنیا کی کچھ 56 کنٹریز دیکھے ہیں،
اور اللہ کا کرم ہے. آئی ایم پراؤڈ. میں جہاں باہر جاتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا جلدی میں اپنے ملک پہ پہنچوں. ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. انڈیا نے اپنی محنت سے اوپر آئے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ہمارا ان سے گلہ صرف یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ زیادتی، سیاچن کے اندر انہوں نے انگشت بازی کی ہے، دریاؤں ہمارے کے پانیوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں. ہم سے وہ مخلص نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اگر اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو یہ مسائل ہمارے حل کرنے ہیں. اور افغانستان میں انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے؟ افغانستان کے اندر انڈیا چاہتا ہے کہ ہمیں لڑائے رکھے. وہ یہ چاہتا ہے پاکستان کو سینڈوچ کرے دونوں طرف سے. افغانستان کے اندر بھی وہ پہلے پرو رشیا تھے اور پرو ناردرن الائز تھے اور اینٹی پاکستان تھے. آج بھی وہ اینٹی پاکستان ہے. وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں. آج بھی ان کے 10,000 لوگ وہاں ہیں جو کہ سفارتکاری کے لیے نہیں ہیں. وہ صرف ایک نیسٹ ہے جاسوسوں کا جو وہاں ہے، جو پاکستان کے اندر گھسنے. وہ بلوچستان کے اندر بھی ہیں، اس کے پروفس ہیں ہمارے پاس. ان کے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ وہ بلوچستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی. دیٹ از وائی شرم الشیخ میں بلوچستان کا نام آیا ہے میوچل اس کے اندر. تو ہمیں وہ واچ آؤٹ کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، اور وہ تب ملے گا کہ ہمارے اندر ایمان اور تقوی کا جذبہ ہو. اور وہ تب ہوگا کہ ہم مردہ نہ ہو جائیں، ہمارا دل نہ ٹوٹے، ہمارے حوصلے بلند رہیں. وہ قرآن ایک ورس ہے نا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حساب کتاب نہ آپ سے ہے، نہ حاکموں سے ہے، نہ میری اولاد سے ہے. میرا حساب کتاب خدا کی ذات سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اور ایک ایک لمحہ میرا خون کا ایک قطرہ اپنے ملک کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، مسلم امہ کے لیے ہے. لیکن ہماری پریارٹی اپنی سرزمین کے لیے، اور ہمیں انصاف دینا ہے ہر مذہب کے لیے. مائنارٹی، سکھ، ہندو، عیسائی. میں اسٹیل مل میں تھا تو انہوں نے کہا جی آپ سر چرچ میں نہیں آئے. میں کہا میں چرچ میں آؤں گا. اس کی حالت بڑی خراب تھی. اس کی میں نے کارپٹ کرا دیا، اس کو بہترین ٹھیک کیا، اور وہاں میں نے اپنے 2 نوافل ادا کیا. میں نے کہا آپ اپنی بندگی کریں، میں آپ نہیں کروں. پھر انڈین وہاں ہندو بڑے ہیں، 15,000 تقریباً ملیر کے ایریا میں ہندو ہیں جو کہ ساؤتھ میں زیادہ تھے. انہوں نے کہا سر ہمارا ہولی کا فنکشن ہے. میں نے کہا میں اور میری وائف آئیں گے. ہم ادھر گئے. ان کے گوردوارے کو بھی جو میں مدد کر سکا میں نے کہا آپ اپنی بندگی، بیسٹ ریلیجن اسلام ہے، میں آپ کو کہوں گا، لیکن آپ کی اپنی پرسن. ہم نے ان کے ساتھ ان کو لک آفٹر کیا. وہ میرے اسٹیل مل کے اندر بہت سے افسر ہندو ہیں. یو ہیو دی رائٹ. ہماری بیوٹی یہ ہمارے مذہب کی کہ ہم ٹالرنس ہے ہمارے اندر، اور وہ ہم کرتے ہیں اللہ کے کرم سے. آپ کو عملی شکل کے اوپر اپنے آپ کو دکھانا ہوگا. آپ کو صرف یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو کافی نہیں ہے. آپ جب ایز اے لیڈر، ایز اے قائد سامنے جا نماز پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم اس کے اوپر چلیں گے. اچھا جنرل صاحب، پاکستان کے لیے جب جدوجہد کی جا رہی تھی تو ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمیں پتہ ہے کہ جب مسلمان انڈیا میں بھی تھے اور ابھی بھی پاکستان سے زیادہ انڈیا میں موجود ہیں، تو وہ آج بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مساجد بھی تعمیر کرتے ہیں، مدارس بھی تعمیر کرتے ہیں، دینی اپنی علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو پارٹیشن سے پہلے بھی یہ کام وہاں ہوتا تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں، صرف انڈیا میں نہیں، کہیں بھی ڈنمارک، انگلینڈ وغیرہ ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو پاکستان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انفرادی طور پہ تو ہر جگہ مسلمان اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اپنے طور پہ، لیکن پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اجتماعی طور پہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر سکیں. یعنی ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، ہمارا جو سیاسی نظام ہے، جو ویلیوز ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا اس کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ، یا تو نہیں کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہمارا فیلئر ہے، بیکاز ہمیں یہ احساس تو ہے کہ ہم ایک عظیم مذہب کے پیروکار ہیں، اور دیٹ شریعت کا نظام اور اسلامی سسٹمز بہت اچھے ہیں. اور ہم اس حد تک بھی گئے کہ ہم نے آئین میں یہ کہہ دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق سارے قوانین بنائے جائیں گے، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. صرف آئین کی کتاب میں لکھ دینا کافی نہیں ہے.
اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. اور اس کا یہ مطلب نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک الگ اسلامک سٹیٹ ہے، مسلمانوں کا یہ ملک ہے اور اس پہ آپ اسلامی اقدار کو صحیح معنوں کے اندر عملی شکل دے کے ان کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو جینے کا حق نہیں دیتے. قائد اعظم محمد علی جناح کی کئی تقاریر ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب کو جینے کا حق ہے، اور یہی خوبصورتی ہے. آپ اگر اسلام کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تو یہاں مائنارٹیز جو ہیں اور زیادہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اور آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں یہاں کہیں مندر جل رہا ہے، کہیں چرچ جل رہا ہے، ان کے اوپر حملے وملے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم مخلص نہیں رہے، اس لیے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ یار ایکول رائٹس ہونے چاہیے، لیکن ہمارے وڈیرے زمینیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں، اس پہ ٹیکس تک نہیں ہے. اور وہ نہ ہم نے لینڈ ریفارمز ٹھیک کی ہیں، نہ ہم اور اداروں کو لک آفٹر ٹھیک کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں علی صاحب، اٹس اے پلیئر، آپ سے میں بات کر رہا ہوں. میں سٹیل مل میں گیا تو مجھے لوگوں نے ڈرایا کہ یہ کرپشن کا اڈا ہے اور یہاں تو ہمیشہ لاس رہے ہیں. تو میں چلا گیا، مجھے ذہن میں یہ خوف تھا کہ ابھی مشکلات تو ہیں، لیکن میں صدر مملکت سے یہ کہہ گیا کہ سر مجھے کام کرنے دینے ہیں، میں ادھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے پہلا کام کیا کہ میں نے پہلے دن جا کے میں اپنے دفتر میں بیٹھا اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو میں نے بتایا کہ آج سے میں اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ میں اس مسجد میں بیٹھ کے، جو میرے لیے پاکیزہ ترین جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میں کوئی کنبہ پروری کروں یا میں کسی کے ساتھ کروں. میری جتنی اللہ نے اہلیت رکھی ہے، میں ایک آرڈینری سا بندہ ہوں، میرے اندر بہت ویکنیسز ہیں، میں گریبان میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا میں یہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے تھوڑا سا لیا، کہتے ہوں گے کئی لوگ آئے کئی چلے گئے. پھر میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا تھا، پھر میں جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو جاتا تھا، جو ان کو بتاتا تھا کہ ابھی دین کو ریلیٹ کرو دنیا کے ساتھ. آپ دیکھو سٹیل مل میں ہم نے کیا کیا ہے، کتنے پرافٹ ہو، کہاں ہم نقصان میں کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں، اس کو کرو. لوگ آہستہ 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 ملتے گئے اور اللہ کا کرم تھا 3 سالوں کے اندر 18 ارب روپے پرافٹ، بیفور ٹیکس اور آفٹر ٹیکس کو 12 ارب روپے کا پرافٹ تھا. اور خدا کا کرم ہے، میں مطمئن تھا کہ یہ ہے. اور میرا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہمارا حساب کتاب اللہ کی ذات سے ہے، یہ امانت ہے سٹیل مل. اور اس میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کے الزام میں پکڑی جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، سزا کا یہ ہے. تو ہم لوگ گلیوں کے نالیوں کے کیڑے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، ہم اس کے اوپر چل کے آگے چل سکتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، میں نے یہ دیکھا. اچھا پھر میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس گیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ MOU سائن کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرا کوئی ایسا کیس آگے نہ جانے دیں جس پہ اندر آپ کو بو آ رہی ہو کہ اس کے اندر حرام خوری کی وہ ہے. اللہ کا کرم تھا، وہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کو ٹرانسپیرنٹ بنایا اور اس کو انٹرنیٹ لگا دیا. لوگوں نے مجھے کہا آپ سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا جن صاحب، آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے. میں کہا ڈزنٹ میٹر، مجھے بلا کہنے سے کیا ہو جائے گا، مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں. تو خدا کا کرم تھا، آپ کو لوگ اور آپ کے لوگ بہت اچھے، خواہ وہ اردو سپیکنگ ہے یا سندھی ہے یا بلوچی ہے یا پٹھان ہے یا پنجابی ہے، ان کو آگے یہ پتا ہوگا یہ بندہ جو لیڈ کر رہا ہے یہ منافق نہیں ہے، اس کی کیپیبلٹیز جتنی بھی ہیں یہ سنسیئر ہے. اور یہ ہمارے ساتھ وہ اپنی جان، میں نے جنگ لڑی ہے 71 کی، اور میرے بازوؤں میں میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں اور میں پتہ نہیں کیسے بچ گیا، لیکن ہم بھی بالکل انڈر اٹیک تھے اور گولے اور یہ وہ. لیکن اللہ کا کرم تھا، جذبہ ایسے ہوتا تھا، نہ بچوں کا خیال ہوتا تھا، نہ پیچھے ہوتا تھا، نہ کچھ. میں اس وقت ینگ کیپٹن تھا 1971 میں، اور میرا ایک بیٹا تھا اور جسٹ شادی سے 2 سال کے بعد. لیکن اس جذبے سے ہم کام کرتے تھے. تو اس لیے خدا کرے کہ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا نا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اچھا جنرل صاحب، آپ یہ جو لال مسجد کا واقعہ ایک ہوا تھا، اس وقت آپ آن ڈیوٹی تھے؟ میں اس وقت
ریٹائرڈ تھا اور میں نے کالم لکھا تھا لال مسجد کے اٹیک سے چند دن پہلے، جو ابھی وہ فکر و خیال کتاب میری آ رہی ہے جس کے اندر یہ آیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ افواج کا استعمال مسجد میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور یہ جو عبدالرشید غازی ہیں ان کی یہ دلیل مان لی جائے کہ یہ سارے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، ورنہ بہت نقصان ہوگا اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی۔ یہ میں نے 10 جولائی کو چھپا تھا اور یہ میں نے لکھا پہلی 2 جولائی کو تھا۔ میں بس یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو لال مسجد کا جو واقعہ ہوا اس میں چلیں صحیح ہے، وہ خواتین بچیاں جو ہیں ڈنڈے لے کے باہر آ گئی تھیں، لیکن اس سے انہوں نے کسی کو مطلب قتل تو نہیں کیا تھا، کسی کی جان نہیں لی تھی، لیکن ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا آپریشن کیا گیا اور اس میں ان سب کو شہید کر دیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو حقائق کو ہمیں صحیح سمجھنا چاہیے۔ میرے خیال ہے سب کو شہید نہیں کیا گیا، بہت سی خواتین بچے بہت جو نکلنا چاہتے تھے، کافی لوگ نکل گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ غازی عبدالرشید صاحب کا عمل یہ قابل تحسین نہیں تھا کہ حکومت اور اسلام آباد کے اندر رہ کے اور بار بار شور شرابہ اور اپنا قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ بالکل ناقابل یعنی یہ اس کو مانا نہیں جا سکتا تھا اور حکومت کے لیے بیڈ نیم تھا، اور یہ ہماری اپنی غلطی تھی حکومت کی کہ پچھلے کتنے سالوں سے ان کو ایک فریڈم ملی ہوئی تھی، تو پھر آپ کو یہ تھا کہ اندر اسلحہ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس سچویشن کو ہینڈل بیٹر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ بہت اور طریقے ہوتے ہیں آپ ہینڈل کرتے ہیں تاکہ منیمائز کریں لاس کو، اور یہ پھر جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا وہ تو بالکل ڈیزاسٹر تھا۔ اس سے نفرت میں اور اضافہ ہوا، اور پھر ہم کہتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں قیمتی جانیں لاسز ہوئی، اس میں بے گناہ لوگ مرے، ان میں وہ بچیاں بیچاری جن کا کوئی اور ایک کنوکشن تھی کہ ہم قرآن پڑھنے آئی ہیں، اور وہ طالب علم وہ ہوئے، وہ غلط کیا گیا۔ تو جنرل صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں ان کی یونٹی کے حوالے سے، اور تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، تو پلیز۔ دیکھیں، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک بلبلے کی طرح ہے، یہ بہت شارٹ لیوڈ لائف ہے ہماری، اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تحریک میں شرر کے نمود۔ تو ہمیں اس بڑے چھوٹے سے سپین میں محنت کرنی چاہیے، اپنا کام دل لگی سے کرنا چاہیے، ملک کے اندر جو ڈیوٹی ہمیں ملی ہے، خواہ میں فوجی سپاہی ہوں، پولیس کی وردی میں ہوں، میں زمیندار ہوں، میں ڈپلومیٹ ہوں، یا میں صحافی ہوں، ہمیں دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ تو اگر جب دیانتداری سے کام کریں گے اور رزق حلال کمائیں گے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بندگی بن جائے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور آخر میں مجھے یہ بڑا پسند ہے علامہ اقبال کی ایک ربائی جس پہ میں ختم کروں گا کہ مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ، آئے تہے پا گہر شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش ولیکن، ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔